حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا. کتنی سنتوں کو؟ 2 کو نہیں، 5 کو نہیں، 10 کو نہیں، 20 کو نہیں. جس نے میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو میری امت میں کسی بوڑھے کی احترام نہ کرے، کسی بوڑھے کا عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے. پتا چلا جس کی اسلام میں سفید داڑھی ہو جائے، جو انسان بوڑھا ہو جائے اور جو بچہ ہے چھوٹا ہے، جو اس سے محبت نہیں کرے گا، جو بڑوں سے پیار نہیں کرے گا، جو بڑوں کی عزت رسپیکٹ نہیں کرے گا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. مالدار بھی ہو سکتا ہے، سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے، بینک بیلنس والا بھی ہو سکتا ہے، مرسیڈیز گاڑی میں گھومنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی بڑے کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا. اور جو نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. جنت کا راستہ بھول جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بہت پیار کیا، اپنی ازواج مطہرات سے. کس سے پیار کیا؟ زور سے بولو ذرا. عورتوں سے بہت پیار کیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کیسا پیار کیا. ایسا پیار کیا کہ زمانے میں جو عورتوں کے حق حضور نے، رائٹس حضور نے دیے ہیں، وہ آج تک اتنے حقوق کسی نے بھی نہیں دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اسلام سے قبل عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اسلام آنے سے پہلے اسی عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اسی عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے عورت کو اس کا حقیقی مقام عطا کر کے اس کو عزت و رفعت عطا فرمائی ہے، اس کو بلندی عطا فرمائی ہے. بول دو محبت سے سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی ازواج سے کیسا پیار کرتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے. آقا فرماتے تھے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا فرما دی گئی ہے، اور آپ جو ہے کبھی بھی انہیں احساس کمتری کا شکار ہونے نہیں دیتے تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں جب پیالے میں پانی پیتی تھی، حضور باہر سے تشریف لاتے تھے، ارشاد فرماتے تھے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ جب پانی کے پیالے میں چھوڑ دیا کرتے تھے، حضور اپنے لبہائے اقدس و اطہر و انور کو وہیں پر منہ لگا کر پانی پیتے تھے. دوبارہ ارشاد فرماتے تھے عائشہ اتنا اور بتا دو، تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے؟ میں ادھر ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام پانی پیتے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے جب میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی تھی، حضور کہتے تھے عائشہ تھوڑی سی ہڈی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. حضور کو دے دیا کرتی تھی. حضور وہیں پر اپنا منہ لگا کر گوشت نوچ کر کھاتے تھے جہاں پر میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا. سبحان اللہ. میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا. اندازہ لگاؤ حضور نے کتنا پیار کیا ہے بیویوں سے، کتنا پیار کیا ہے ازواج مطہرات سے. اچھا بیویوں سے بہت پیار کیا، لیکن بیٹیوں سے کیسا پیار کیا ہے حضور نے؟ یہ بتا دوں آپ کو میں، بیٹیوں سے کیسا پیار کیا ہے. آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولے محبت سے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج پاک سے بھی بہت پیار کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. اے لوگوں، تم میں سب سے بہترین
انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ آقا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اور بیٹیوں سے کیسا پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا جب اپنے والد محترم یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتی تھی، حضور علیہ السلام کا استقبال چینج ہو جاتا تھا، ویلکم چینج ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کا ماتھا چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اور جب حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے تھے، وہ اپنے والد یعنی حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو چومتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ اس زمانے جاہلیت میں سنو ذرا، زمانے جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو یار آپ کو معلوم ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو جو ہے، میری بچی جو ہے 3-4 سال کی ہو گئی تھی، وہ میرے پاس دوڑ کر آتی تھی اور مجھے ابو جی کہہ کر کے پکارتی تھی۔ یا رسول اللہ، اب میں جب ایمان لایا ہوں مجھے اس کی کہانی یاد آتی ہے۔ آقا جب وہ مجھے ابو جی کہہ کر پکارتی تھی لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا تھا، میں نے اس کو گڈھے کے اندر گاڑ دیا تھا۔ دوسرے صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، جن کا نام قیس بن عاصم ہے، کہ میرے پاس تقریباً 8 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو ایک ایک کر کے زندہ گڈھے میں گاڑ دیا۔ یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، آقا بتاؤ میں کیا کروں؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد ایک اونٹ اپنی ہر بچی کی طرف سے ذبح کر دو، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور نے بیٹیوں سے کیسا پیار کیا۔ نقیب صاحب توجہ فرمائیے گا، کیسا پیار کیا بیٹیوں سے، اور پھر ایسا پیار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، ان کو پالے پوسے، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو اچھا ادب سکھائے، فَزَوَّجَهُنَّ، ان کی شادی کر دے۔ آقا نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، آقا نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بتاؤ ذرا سوچو، اللہ اکبر کبیرہ، آج سے 1500 سال پہلے جب کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی، پھر بیٹیوں کے حقوق کی بات یہ کس نے کی ہے؟ آج تم اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن 1500 سال پہلے یہ نعرہ کس نے دیا تھا؟ یہ نعرہ کسی اور نے نہیں، ہمارے تمہارے نبی تاجدار انبیاء مالک جنت محمد الرسول اللہ نے یہ نعرہ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بیٹیوں نے بھی کیسا پیار کیا؟ حضور نے بیٹیوں سے پیار کیا، پھر حضرت فاطمہ نے بھی اپنے والد سے کیسا پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ بتا دوں میں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ امام صاحب مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب ذرا سنو کیسی عزت۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مہمان کی عزت کرے، وہ اپنی مہمان کی رسپیکٹ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ایمان لے آتا ہے، کہتا ہے آقا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ بولو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان ایک اللہ شخص سبحان حضور اللہ۔ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھ کے جب وہ جانے لگا نا، سننا ذرا میری بات، بہت پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے کلمہ پڑھانا میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد جب جانے لگا، حضور نے فرمایا حل لک من مال، اے میرے صحابی کیا تمہارے پاس کچھ ہے، سواری کا انتظام ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا غریب انسان ہو، قبیلہ بنو سعد سے وہ شخص آیا تھا، قبیلہ بنو سلیم سے وہ شخص آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ 3000 لوگ قبیلہ بنو سلیم میں ہے، سب سے زیادہ غریب انسان میں ہی ہوں، سب سے زیادہ مفلس و قلاش کا انسان میں ہی ہوں، آقا کوئی سواری کا انتظام فرما دیجئے۔ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع سے، اے میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کی سواری کا بندوبست کر دے، آج اسے جو سواری دے دے گا میں کل قیامت کے دن اس کے بدلے اعلیٰ قسم کی سواری کا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی ہے، میں یہ اونٹنی آپ کے مہمان کو عطا کر دیتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی سواری دے دینا۔ اب اسے سواری مل جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میرے مہمان کو کپڑا کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بھی بتانا چاہتا ہوں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں اپنا کپڑا اپنا لباس ان کو دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے اپنا امامہ شریف اتارا، حضور کے اس مہمان کو جس نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا، بولو سبحان اللہ۔ جب وہ جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ سواری کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور مجھے کپڑا بھی مل گیا ہے، آقا بھوکا اور ہوں، مجھے کھانا اور کھلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ اکبر۔ اب حضور نے فرمایا ہے کوئی میرے صحابہ میرے غلاموں میں جو اس کے کھانے کا بندوبست کرے، جو اس کے خوراک کا بندوبست کرے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم سے کوئی ایک دو بار چیز مانگ لے تو ہم تم تو یہی کہتے کہ تو ہمارے پاس ہل ہی گیا ہے، تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، لیکن وہ کریم کی بارگاہ ہے، وہ آقا کی بارگاہ ہے، وہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو اسے کھانا کھلا دے؟ اللہ اکبر۔ 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب کی گردنیں نیچے جھک گئی، چونکہ سب کے پتن پہ 3 دن کا فاقہ ہو چکا تھا۔ اے میرے بھائیو، شروع زمانہ اسلام میں، اوائل اسلام میں کتنی غربت کا زمانہ تھا، ایسے ہی تم تک یہ اسلام نہیں پہنچا ہے، بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں جھیلنا پڑی ہیں۔ آج جا کے دیکھو مسجدوں کے اندر اے سیوں کا انتظام الگ ہے نقیب صاحب، اور اس قالین کا انتظام الگ ہے، کروڑوں روپے لوگوں نے لگا رکھے ہیں، پنکھوں کا انتظام گرمی میں الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے گرم پانی کا بھی انتظام ہے، اللہ اکبر، پینے کا پانی کا بھی انتظام ہے مسجدوں کے اندر، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی پڑی ہیں، پھر بھی مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب سے پوچھ لیجیے آپ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ظہر میں کتنے ہوتے ہیں، عصر میں کتنے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو، اسلام کیسے پہنچا سنو۔ 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب بھوکے تھے 3 دن سے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام تھا سلمان فارسی، کیا نام تھا؟ زور سے بولو، سلمان فارسی۔ اس بوڑھے میاں سے کہا میرے پاس ادھر آؤ، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ان کو پکڑ کے نا مدینے کے گھروں پر لے گئے، سب جگہ کھٹکھٹایا کہ کھانے کا انتظام میں ہو جائے گا حضور کے مہمان کے لیے۔ کہا ہمارے گھروں میں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں چلا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگاؤ حضرات گرامی۔ لیکن پھر جو سب سے لاسٹ میں حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں سلمان فارسی۔ اب ذرا دیکھنا نبی کی بیٹی کی شان، دیکھنا کیسا پیار کیا ہے نبی کی بیٹی نے نبی سے۔ اللہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ اب حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے، من دق الباب، کا کون ہے دروازے
دروازے پر. کہا میں نبی کا غلام سلمان فارسی آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اے نبی کی لخت جگر نبی کی بیٹی، تمہارے والد یعنی ہم سب کے نبی کے پاس ایک مہمان بنا ہے اور وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے. 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب بھوکے ہیں، اللہ اور کھانے کا بندوبست نہیں ہوا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا سلمان فارسی سے، اے نبی کے غلام سلمان فارسی، ذرا دیکھو حسن حسین کے چہرے دیکھو، یہ سوئی ہوئے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک کے آثار ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیے اسلام کا کتنا غربت کا زمانہ تھا، ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا ہے. کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں، آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات ملکہ جنت نے کہا کہ میرے والد کے مہمان ہیں، میرے ابا جی کے مہمان ہیں، تو میں اپنے ابا جی کے مہمان کو بھوکا نہیں بھیجوں گی بلکہ کھانا کھلا کر بھیجوں گی. بول دو محبت سے سبحان اللہ. میں کھانا کھلا کر بھیجوں گی. حضرت فاطمہ الزہرا نے چادر تطہیر کو اپنے کاندھے سے اتارا اور چادر تطہیر کو اتارنے کے بعد جو ہے سلمان فارسی سے کہا، اے سلمان فارسی یہ میری چادر لے جاؤ. مدینے میں ایک یہودی رہتا ہے جس کا نام شمعون ہے، اور شمعون کے پاس یہ میری چادر گروی رکھ دو، اور گروی رکھنے کے بعد کہنا کہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو. سلمان فارسی نے نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو لیا ہے اور مدینے کا جو یہودی ہے جس کا نام شمعون ہے اس کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چادر لے لو، اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو دے دو. حضور کے مہمان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس شمعون یہودی نے چادر کو دیکھا زارو قطار رونے لگ جاتا ہے. سننا میری بات، سننا کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں. سلمان فارسی نے کہا ارے تو کیوں رو رہا ہے، تو اس کے بدلے میں کھانا دے دے. شمعون یہودی نے کہا بات یہ ہے میں روزانہ توریت پڑھتا ہوں، میری توریت جو ہے تمہارے نبی کی تصدیق کر رہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں روزانہ پڑھتا ہوں کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کے پاس ایک مہمان بن کے آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کھانے کا جب انتظام نہیں ہو پائے گا ان کی بیٹی جو ہے چادر میرے پاس بھیجے گی، یہ میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. آج میں نے مان لیا کہ یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ جو ہے یہ سچے اور پکے نبی ہے. سبحان اللہ. اے سلمان فارسی یہ چادر بھی جاؤ فاطمہ الزہرا کو جا کر کے دے دو، اور تھوڑا سا جو نہیں بہت زیادہ مال لے جاؤ اور اس کو کھانا کھلا دو. وہ شمعون یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا آقا تمہاری رسالت کی تصدیق میری کتاب توریت کر رہی ہے. آقا ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ. داخل کر لو. اب بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اب جو ہے حضرت سلمان فارسی نے چادر تو حضرت فاطمہ کو دے دی اور کھانا حضور کے مہمان کو کھلا دیا. تو حضرت فاطمہ سے کہا حضرت سلمان فارسی نے تھوڑا سا جو باقی رہ گیا ہے یہ حسن حسین کو کھلا دو. سبحان اللہ. تو ذرا دیکھو نبی کی لخت جگر کا جواب دیکھو. نبی کے گھرانے والے کتنے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. بولو یار سبحان اللہ. کھانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے، نبی کی لخت جگر کی شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ تو لگاؤ کبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نبی کے گھرانے والوں کی شان میں کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. اندازہ لگاؤ یہ ہے باپ اور بیٹی کا پیار. لیکن ذرا آج دیکھو بیٹیوں کے حالات ذرا دیکھو میرے بھائیوں. ایسے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی ہمارا خون مچھر سے بھی سستا نہیں ہو گیا بھارت کے اندر. اللہ اکبر. انسٹاگرام کھول کے دیکھو میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں. انسٹاگرام پہ کیا ہماری مسلمان بچیاں چھوٹی چھوٹی ریل گندی ریلیں بنا کے اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں کیا انسٹاگرام پہ؟ بتاؤ کیا ناچ نہیں رہی ہیں؟ نیم اریاں بدن گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں. بتاؤ میرے بھائیو ذرا سمجھو ان باتوں کو.
پھر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو بتاؤ کیا آئے گا؟ بتاؤ وہ بیٹیاں آج کہاں سے آئیں گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز فاطمہ کون بننا چاہتا ہے؟ آج کنیز عائشہ کون بننا چاہتا ہے؟ شادیوں میں جا کر دیکھ لو میرے بھائیوں، شادیوں میں جا کر دیکھ لو، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، ایک آدھ تو اللہ کی بندی ہوگی جس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا، ورنہ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کے بال جو ہے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتاؤ دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں تو اس طرح ہے کہ جس گھر کی عورتوں کی جو پیروں میں پائل باندھی جاتی ہے اس کی آواز باہر کے غیر مرد سن لیں، اللہ تعالیٰ اس گھر کی عورتوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی عورتوں کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جس گھر کی عورتوں کی پائل کی آواز باہر غیر مرد سن لیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، تو جس گھر کی بچیاں ٹک ٹاک اور معاذ اللہ انسٹاگرام پہ ناچتی ہو، بتاؤ اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ بتاؤ ہمارے مدرسے نہیں توڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں کو سنسان نہیں کیا جائے گا تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اگر ہمیں انقلاب لانا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی بچیوں کو پردہ دینا ہوگا، ہمیں اپنی بچیوں کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بنانا ہوگا اور ان کی سیرت ہمیں بتانا ہوگی کہ نبی کی بیٹی ایسی تھی، حضور کی ازواج حضرت عائشہ ایسی تھی، حضرت خدیجہ ایسی تھی۔ جب یہ سیرت پڑھیں گی پھر جب علم آئے گا پھر اس کے بعد عمل آئے گا، جب یہ چیزیں آئیں گی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ ذرا، اندازہ لگاؤ۔ لیکن حضرت میں بتانا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن چند باتیں کہے بغیر میں انشاءاللہ ہٹوں گا نہیں۔ وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا حال بھی پتہ کیا ہے؟ ہمارا حال ذرا سن لو، ذرا چند باتیں سن لو انشاءاللہ العزیز، آخر میں دعائی ہوگی، اب میرے بات ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا معلوم ہے کہ ہمیں بھی دیندار لڑکی نا پسند نہیں آتی۔ دیکھو سچی بات بتاؤں گا، اور دیندار لڑکے پسند نہیں آتے ہیں، یا کوئی بچہ اگر عالم بن گیا مدرسے میں 10-15 سال پڑھنے کے بعد وہ پسند نہیں آتا ہے، یہ کوئی جو علماء کی صحبت میں رہ کے دیندار بچہ بن گیا تو وہ پسند نہیں آتا، کہتے ہیں یہ تو بڑا سیدھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اندر تو کوئی چال بازی چلاکی نہیں ہے، یہ قوم اسے اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر آج صرف بیٹی جو ہے، بیٹی اگر رشتہ لے کر کے جاؤ اور پوچھو تمہاری بیٹی کتنی پڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ہماری بچی نے قرآن پڑھا ہے، ہماری بچی نے جو ہے مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ قوم جو ہے اسے ان پڑھ سمجھتی ہے، ان پڑھ، اللہ اکبر، ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ صرف کاغذ کے ٹکڑے اور ڈگریوں والوں کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو، جبکہ ایک جملہ کہہ دوں میں، حضور کے زمانے میں جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا اسے ہی صحیح معنی میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، بولو یار سبحان اللہ، اسے ہی صحیح معنی میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ آج جو قرآن پڑھی بچی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو اسے پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، جو قرآن پڑھا ہوا ہے یہ پڑھی ہوئی ہے وہی صحیح معنی میں سمجھ لو دیندار بچی ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی شان کیا ہے اور قرآن پڑھی ہوئی بچی کی یا بچے کی شان کیا ہے، اور حضور کے زمانے میں اسے ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی جن کا نام بخاری شریف کی روایت پڑھ کے بتا رہا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ کون بیان فرماتے ہیں؟ زور سے بولو۔ حضرت سہل بن سعد وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے آپ کے لیے، آپ جو چاہیں میرا کریں۔ کون آئی حضور کی بارگاہ میں؟ ایک عورت کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، میں نے آپ کو سونپ دیا ہے اپنے آپ کو، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ایک مسکین صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح آپ میرے ساتھ فرما دیجئے۔ آقا نے فرمایا ہل لک من مہر، اے میرے صحابی کیا تمہارے پاس کوئی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جاؤ، جانے کے بعد مہر کے لیے کچھ رقم لے کر کے آؤ۔ وہ اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں اور مہر کے لیے رقم لینے جاتے ہیں لیکن انہیں رقم نہیں ملتی ہے۔ آقا نے فرمایا کچھ ملا؟ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ آقا نے پھر فرمایا اے میرے صحابی
اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو، لوہے کی انگوٹھی، وہی عطا کر دو، ہم تمہارا مہر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ مسکین صحابی تھے، ذرا اندازہ لگاؤ، قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں، آج تو جو قرآن پڑھا ہوا ہے اسے قرآن پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ جو اصل میں قرآن پڑھا ہوا ہے وہی پڑھا لکھا انسان ہے، وہی پڑھا لکھا بیٹا ہے، وہی پڑھی لکھی بیٹی ہے میرے بھائیوں۔ اب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو اب آقا نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لنگی ہے، لنگی میں یہ لنگی دے دوں گا مہر میں۔ آقا نے فرمایا اس لنگی سے کیا ہوگا، تم اس کو پہنو گے تو اس کو نہیں ملے گا، وہ اس کو اوڑھ لے گی تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اب وہ صحابی خاموش ہو جاتے ہیں، مسکین صحابی، وہ جانے لگے۔ آقا نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ جب آئے آقا نے فرمایا تمہارا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں گا، لیکن مہر کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا۔ مالک مختار نبی، مالک جنت نبی نے ارشاد فرمایا چلو تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے دینے کے لیے، بتاؤ تمہیں قرآن یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی تمہیں قرآن یاد ہے یا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے قرآن کی فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ وہ گنوانے لگے، یا رسول اللہ یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے۔ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں قرآن یاد ہے، اس عورت کا نکاح میں قرآن کے بدلے میں تمہارے ساتھ کر رکھا ہوں، اور تمہارا مہر یہ بنے گا کہ اس عورت کو نکاح کر کے لے جاؤ، اور جتنا تمہیں قرآن یاد ہے وہ قرآن اسے سکھا دینا، تمہارا مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا۔ اندازہ لگائیے یہ حضور ہے مالک جنت، یہ ہے اختیار ہمارے نبی کا۔ اور آج امام اعظم کے نزدیک کیا ہے کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں بن سکتا ہے، پیسوں کا ہی مہر بنے گا۔ آج قرآن کی صورتوں کا مہر نہیں بن سکتا۔ وہ انہی حضور کے صحابی کے ساتھ خاص تھا، چونکہ حضور صحابی، حضور جو ہے مالک جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو حضور سے پیار کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار کرو، قرآن عظیم سے پیار کرو، اور اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج جو ہماری قرآن سے، یاد رکھنا یہ امت جتنی قرآن سے دور ہوتی چلی جائے گی، ہماری ماں اور بہنیں جتنا قرآن سے دور ہوتی چلی جائیں گی، جتنا یہ فحش لٹریچر پڑھیں گی، جتنے یہ ناولیں پڑھیں گی، یقین مانو یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اگر ہمیں ترقی کوئی راستہ ملتا ہے، اگر ہمیں دشمنوں پر قابض ہونے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو ہمارے پاس اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی کچھ اور نہیں بلکہ وہ قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ۔ قرآن عظیم پڑھو، اور جب قرآن عظیم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، گفتگو ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت فطرت کیا معلوم ہے؟ فطرت یہ ہے کہ میں انسان دیندار انسان کو پسند کرتا، یہ دیندار ہیں، امام صاحب دیندار ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، تو میں نے پسند کروں گا، یہ مجھے پسند کریں گے۔ یہ فطرت انسان کی نیچرلی چیز۔ فطرت کیا ہے کہ آپ مسکرانے والے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ بتاؤ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہ بھئی یہ انسان مسکرا رہا ہے، آپ کو بہت پسند آیا۔ فطرت یہی ہے۔ تو فطرت میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے دیندار گھرانوں میں دیو۔ بولو سبحان اللہ۔ دیندار لڑکا تلاش کر کے دیو۔ ایک لیڈی نے میرے پاس فوٹو ڈالا، اس لیڈیز کا نا، اس عورت کا پتا چہرہ زخمی تھا، تو رو رو کے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت دعا کر دو، میرا شوہر جو ہے نا روزانہ شراب پی کے آتا، وہ مجھے مارتا ہے، اور میرے باپ نے اس کی 50,000 نوکری ہے، 50,000 روپے نوکری، اور میرے باپ نے کوئی دینداری نہیں دیکھی، نہ کوئی تفتیش کی کہ لڑکا جو ہے شرابی ہے، زانی ہے، سٹے باز ہے، کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھ سے کہا حضرت جو ہے وہ روزانہ شراب پی کے آتا ہے، مجھے مارتا، آج تو میرا چہرہ زخمی کر دیا۔ اس کا جب میں نے فوٹو دیکھا یقین مانو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بتاؤ اپنی سوسائٹی میں کون سی داستان ہے، وہ کون سی صورت میں تمہیں بتاؤ میرے بھائیو جو ہماری سوسائٹی میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو نیچرلی چیز یہ ہے، فطرتی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے
انسان مسکرانے والے کو دیندار کو پسند کرتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ. اب تم چاہے 50,000 کی لالچ میں 1,00,000 کی لالچ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے شرابی کے ہاتھ میں دے تو دو گے، لیکن چند مہینے نہیں گزریں گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو ہے پیسے والے کے ہاتھ میں تو دے دیا ہے، لیکن میری بیٹی کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، میری بیٹی کی عاقبت برباد ہو سکتی ہے. میرے بھائی مت دیکھ کے 50,000 نوکری والا ہے، مرسیڈیز گاڑی میں چلتا ہے یا اس کے پاس بنگلے ہیں، 1,00,000 کی جاب کرتا ہے، اگر پیسے کم بھی کماتا ہے اور دیندار ہے، چہرے پہ داڑھی ہے یا اس کے علاوہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، شراب سے دور ہے، سٹے سے دور ہے، زناکاری سے دور ہے، تو کچھ مت دیکھ، زیادہ مالداری مت دیکھ، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو. اگرچہ وہ زیادہ مال و دولت کے ذریعے سے تمہاری بیٹی کو تفریح نہیں کرائے گا، لیکن دینداری اس کے اندر ہوگی، قرآن و سنت کا علم اس کے سن و سینے میں موجزن ہوگا. تمہاری بیٹی کو زیادہ تفریح تو نہیں کرا پائے گا، لیکن اتنا میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں، دیندار لڑکا یا دیندار بہو تم اپنے گھر میں لے آئے تو انشاءاللہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی سکون بھی ملے گا اور تمام گناہوں سے بچ کر کے تمہارے گھر کے اندر سکون بھر جائے گا انشاءاللہ. دیندار دیندار تلاش کرو، لیکن دیندار کو تلاش کرتے ہی کہاں ہے؟ تلاش کرا کرو، تلاش کیا کرو. ایک آخر میں ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں. ایک تابعی بزرگ گزرے جن کا نام ہے سعید بن مسیب. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. سعید بن مسیب. ان کی ایک بیٹی تھی عالمہ فاضلہ. عالمہ فاضلہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا. وقت کے بادشاہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتہ بھیجا تھا سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، وہ زانی تھا. کہا میں اپنی بیٹی کی آخرت برباد نہیں کروں گا. ارے بادشاہ کا رشتہ آیا، بادشاہ کے بیٹے کا، ولید بن عبد الملک کا. سعید بن مسیب نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کی آخرت برباد نہیں کروں گا. وہ دیندار دیکھ رہے تھے. جب خلیفہ بالکل مایوس ہو گیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد جن کا نام حضرت ابو بداع تھا ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ. بڑے غریب تھے. پتا چلا میرے بھائیو ان باتوں کو سمجھو، قسم خدا کی بیٹی تم نے دے دی اگر کسی بھی شرابی کے ہاتھ میں، کسی بھی فاسق کے ہاتھ میں، چند مہینوں کے بعد وہی بیٹی کہے گی میں دولت کا کیا کروں، میں بڑی بڑی گاڑیوں کا کیا کروں، جب اس کے پاس دینداری نہیں ہے، جب مجھے سکون ملتا ہی نہیں ہے. وہ جو 5 وقت کی نماز تو کیا جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، تو بتاؤ سکون کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیو سکون اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھا ہے، اور دل میں سکون کہاں سے آئے گا؟ دل میں سکون آتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، دل میں سکون آتا ہے نماز پڑھنے سے، دل میں سکون آتا ہے زکات اگر فرض ہے زکات نکالنے سے، حج اگر فرض ہے حج کو ادا کرنے سے، یہ دل میں ایسے سکون آتا ہے. محفلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیل سننے سے دل میں سکون ایسے آتا ہے. پتا چلا سکون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اللہ اکبر. یا دیندار لوگوں کی محفلوں میں رکھا ہے. تو دیندار بن جاؤ. جو انسان دیندار بن جائے گا، نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی بڑی سکون کی زندگی کاٹ کے جائے گا، اور آخرت میں نبی جب اس کا چہرہ دیکھیں گے آقا فرمائیں گے زندگی میں میری سنت پہ عمل کر کے آیا ہے، آج میں تجھے لابارس و تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اپنی شفاعت کروں گا اور شفاعت کبریٰ سے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. اس کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو دیندار تلاش کرو، دیندار. بات سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے یہاں تو ایک معاملہ یہ ہے حضرت، ایک بات یہ بھی کہہ جاؤں کہ صرف بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹوں سے کہ تمہارے لیے بیٹے ہم نے فلاں لڑکی دیکھی ہے، تمہیں پسند ہے؟ اچھا تم بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یار؟ جبکہ بیٹی سے بھی پوچھنا، بیٹی سے بہت ذمہ داری اسٹیج ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. بیٹی سے بھی پوچھنا کہ بیٹی کا جب رشتہ کرو، بیٹی میں نے فلاں لڑکے سے تیرا رشتہ کیا، تجھے پسند ہے؟ یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا صحیح صاحب کیا بتا رہے ہیں. ارے میں بھائیو آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، سمجھو ذرا آپ کس کو.
بیٹیوں سے بھی پوچھنا کہ تمہیں فلاں لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بول دو یار سبحان اللہ. جب حضرت فاطمہ جب بالغہ ہو گئیں تو حضرت صدیق اکبر کا رشتہ آیا. آقا نے فرمایا کہ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کا پیغام دیا. آقا نے فرمایا فاطمہ چھوٹی ہے. فاروق اعظم کا رشتہ آیا. آقا نے فرمایا فاطمہ چھوٹی ہے. جب علی المرتضیٰ کا رشتہ آیا آقا مسکرائے. وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے. اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا علی ابھی جبریل آئے تھے اور کہا اللہ کا بھی پیغام یہی ہے کہ اے میرے نبی تم اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ جو ہے مولا علی کے ہاتھ میں دے دو. بولو سبحان اللہ. علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. میری بھی مرضی یہی ہے, حضرت جبریل کی مرضی بھی یہی ہے, خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی جائے. لیکن اے علی, اے میرے بھائی, ذرا رکو ذرا, میں ابھی گھر میں ہو کر کے آتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں کہ فاطمہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اپنے گھر میں آئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا میری بیٹی بتاؤ علی رشتے کے لیے آئے ہیں, تمہیں اس کا رشتہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہ یا رسول اللہ, ابا جی میں آپ کے بتاؤ خلاف کیسے جا سکتی ہو, آپ جو کر دیں گے ویسا ہی ہو جائے گا. آقا نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. وہ اس طرح سے آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو یہ میری سنت بن جائے گی. تو اللہ اکبر, قیامت تک جو مسلمان اپنی بچیوں کا رشتہ ان کی پسند کے مطابق کریں گے تو ان کا گھر جو ہے بگڑے گا نہیں, لڑائی کا اڈا نہیں بنے گا. جب میری سنت پہ عمل کیا جائے گا تو ان کا گھر جو ہے جنت کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. تو حضور نے جو اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کرو. ابھی ایک سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہو رہی تھی, ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی میرا رشتہ فلاں کی جگہ سے آیا, تجھے پسند ہے؟ یقین مانیے اس بیٹی کی خوشی کا حال یہ تھا, میں نے دیکھا کہ جیسے اسے زندگی میں پہلی بار وہ خوشی ملی. کیونکہ ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں یار, غلط فیصلہ. لیکن یہ ہے لیکن ہاں اتنا بھی ہے کہ بیٹی اگر غلط کاموں میں ہے یا کسی غلط اوباش قسم کے لڑکے سے اس کے کانٹیکٹ ہو گئے تو پھر ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس سے ہٹایا جائے, کوئی نیک لڑکا اس کے لیے تلاش کیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کی میں نے سیرت کی چند جھلکیاں آپ کو پڑھ کے سنائی میرے بھائیوں. ان چیزوں کو سمجھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پہ عمل کرو اور انشاءاللہ عورتوں پہ رحم کرو. رحم, آقا نے فرمایا عورت کمزور ہوتی ہے, عورت ناقص العقل ہوتی ہے, عورت جو ہے ناقص دین ہوتی ہے, ان کے اوپر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر بازے انسان کو نا اگر سیدھی سادھی بیوی مل جاتی ہے تو وہ اس کا خون پیے جا رہا ہے, اس کا خون پیے جاتا ہے. اور بازی عورت کو اگر سیدھا سادہ شوہر مل جائے نا تو وہ اس کا خون پیے جا رہی ہے. ارے بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی حالات ہیں میرے بھائیوں. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, عفو درگزر سے کام لینا سیکھو. انشاءاللہ یہ چیز تمہارے اندر آ جائے, معاف کرنے کا معاملہ آ جائے تو انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی. اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ کوئی بتا سکتا؟ بتاؤ ذرا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے پیدا کیا. ماشاءاللہ, بولو یار سبحان اللہ. دیکھو ان کو معلوم ہے, توجہ کر رہے ہیں, توجہ, بات سمجھ رہے ہیں؟ بائیں پسلی سے پیدا کیا. اچھا کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے کسی اور ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ پیر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ سر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اس کا. فرمایا عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا. پیر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عورت جو ہے پیر سے ٹھکرانے کی چیز بھی نہیں ہے, یعنی تمہاری بیوی جو ہے پیر سے ٹھکرانے کی چیز بھی نہیں ہے. اور سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عورت جو ہے سر پہ چڑھانے کی چیز بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. اور بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے. تو اللہ اکبر, جو تمہارے نکاح میں آ جائے اور یہ تمہاری جو بیٹی ہو, یہ تمہاری بہن ہو, تو قسم خدا کی وہ نفرت کے لائق نہیں, بلکہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہے. بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے تو عورت تو دل سے لگانے کی چیز ہے, عورت تو دل سے محبت کرنے کی چیز ہے. تم عورتوں پہ رحم کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور جو
جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا ہے. رحم کرنا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک بن جاؤ. اپنی تنہائیاں اچھی کر لو. بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرو. روزے رکھو. آپس میں احترام کرو. ان عالموں کا سیدوں کا سب کی عزت احترام کرو. اسی میں بھلائی ہے. آپس میں اتفاق سے رہو. اتحاد سے رہو. اللہ تبارک